ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. ہمارا یہ مجموعہ تبصرہ درس ہے اور آج الحمدللہ یہ سورہ بقرہ کا ہمارا 7واں درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی والا بنائے۔ قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے موٹے موٹے معانی اور مطالب ہمیں کم از کم آتے ہوں۔ اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، حالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، معاملات اور اس کے اندر شرعی مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو میں موقع بہ موقع انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا۔ لیکن سب سے بنیادی چیز قرآن مجید کے الفاظ کا معنی کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے، اور یہ کون کون سا مضمون کہاں کہاں پہ چل رہا ہے، اس بات کو قرآن مجید میں لانا ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے، کامران فرمائے۔ یہ ہمارا چوتھا مضمون قرآن مجید کا ہمارے سامنے شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا مضمون قرآن مجید کا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو اس کے اندر ہمارے جو ابھی تک مضامین گزرے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو آپ تھوڑا سا پیچھے کا خلاصہ سمجھ لیں۔ ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اور سورہ فاتحہ کے اندر بہت سے مضامین گزرے۔ یہ 7 آیات ہیں اور 7 آیات کے اندر مضامین تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تو سورہ بقرہ کے اندر جو پہلا مضمون تھا وہ یہاں سے شروع ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے شروع ہوا اور پھر پہلا مضمون یہ آیت نمبر 20 تک مکمل ہوا، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 20 تک یہ ایک مضمون مکمل ہوا۔ اس ایک مضمون میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے الذین یقیمون الصلاۃ والذین یؤمنون بما انزل الیک اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں تک ایک مضمون۔ پھر ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر اگلی آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہاں تک دوسرا فرقہ، اور اس کے بعد ومن الناس سے شروع ہو کے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک یہ تیسرا فرقہ، یہ پہلا مضمون تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور اس کے بعد والذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، توحید کا مضمون یہ تیسرا تھا۔ پھر اس کے بعد اس بات رسالت اور صداقت قرآن وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہاں سے لے کے آخر آیت تک یہ تقریباً قرآن مجید کا یہ تیسرا مضمون تھا۔ سورہ بقرہ کا تیسرا مضمون تھا، قرآن مجید کا نہیں، سورہ بقرہ کا یہ تیسرا مضمون تھا۔ تو یہ 3 مضمون ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ اس کے بعد آج ہمارا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے سورہ بقرہ کا چوتھا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورہ بقرہ کا یہ جو مضمون ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف کا واقعہ ہے۔ یہ تھوڑا سا دوسرا قسم کی بات سامنے آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف، یہ ایک دوسرا لفظ ہے تخلیف، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو لفظ بول رہا ہوں تخلیف ہو سکتا ہے، یہ لفظ آپ حضرات کو سمجھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہو۔ تخلیف کا مطلب خلافت، تخلیق کا مطلب پیدا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ یہ ایک نعمت سوری ہے، یعنی ایک ایسی نعمت ہے جو نظر آنے والی ہے، اور ایک وہ نعمت ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، وہ خلافت آدم علیہ السلام ہے۔ تو ایک تخلیق آدم علیہ السلام نعمت سوری یعنی نعمت ظاہری، اور دوسری حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، یہ نعمت معنوی ہے، یعنی ایک ایسی نعمت ہے جو کہ نظر آنے والی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان آیات کو سب سے پہلے سمجھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب کہا، جب وَإِذْ کا مطلب ہے جب،
کہا ربک تیرے پروردگار نے، تیرے پروردگار نے کہا، کیا کہا؟ للملائکہ فرشتوں سے کہا، پہلے سمجھ لیکن سے کہا للملائکہ، ملائکہ فرشتوں سے کہتے ہیں، انی کہ میں ہوں جاعل بنانے والا فی الارض زمین کے اندر خلیفہ، اپنا اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو جو آپ کی طرف سے کوئی کام کرتا ہے، جو آپ کی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک منٹ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے جو جواب دیا اس کو سمجھیں۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنا رہے ہیں، اتجعل کیا آپ بنا رہے ہیں، فیہا اس زمین کے اندر، میں اس شخص کو، یفسد جو یہاں پر فساد کرے گا، یفسد فیہا اس زمین میں، ویسفک اور بہائے گا یہاں پر، الدماء خون یعنی قتل و غارت کرے گا۔ اور آپ اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے علم کے مطابق آپ اپنا خلیفہ جو بنانا چاہتے ہیں وہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بندگی ہو، آپ کی عبادت ہو، آپ کی تسبیح ہو، آپ کی تقدیس ہو۔ وَنَحْنُ حالانکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نُسَبِّحُ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ کہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کی تسبیح اور حمد اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم آپ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قال تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، انی اعلم میں زیادہ جانتا ہوں، ما اس چیز کو، لا تعلمون جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہماری ایک آیت پوری ہو گئی۔ ترجمہ سمجھ لیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا تو وہ کہنے لگے اتجعلوا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے، فیہا زمین میں کہ جو یفسد فیہا اس میں خون خرابہ کرے گی، ویسفک الدماء خون بہائے گی، جو زمین میں فساد کرے گی اور زمین میں خون خرابہ کرے گی۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ آپ کو تسبیح والے چاہیے تو ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں۔ قال تو اللہ نے جواب دیا، انی اعلم میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اس چیز کو، ما لا تعلمون جس کو تم لوگ نہیں جانتے۔ بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر، میں نے کچھ ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا فرشتوں سے مشورہ کرنا ایک تعلیم ہے، یعنی آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کریں، چاہے ساتھ والے چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک تعلیم دی ہے کہ مشورہ کر لیا کرو، محض اپنی عقل کو سب کچھ نہ رکھو۔ آپ بہت سمجھدار ہوں گے، عقل مند ہوں گے، سینسیبل ہوں گے، ہر قسم کی چیز اور ہر قسم کی سوچ اور سمجھ آپ کے مزاج میں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ عقل کل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ہمیں تعلیم دے رہے کہ جب میں اللہ ہو کر اپنے چھوٹوں فرشتوں سے مشورہ کرتا ہوں، حالانکہ فرشتوں کا حال کیا ہے، انی عالم ما لا تعلمون وہ نہیں جانتے جو کہ اللہ جانتے ہیں۔ تو فرشتوں کا حال یہ ہونے کے باوجود اللہ کے علم کے مقابلے میں فرشتوں کا علم کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی اور اس نے دریا کے اندر سے ایک چونچ ماری اور ایک قطرہ پانی پیا، اور قطرہ پانی پینے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، تمہارا علم اپنی شریعت کا، کتابوں کا اور سب ہے، ایک تمہارا علم ہے، ایک میرا علم ہے تکوین کا، لیکن میرا اور تمہارا اس سارے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے تو اس سارے علم کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے پانی کے اندر چونچ بھر کے کم کیا ہے، تو اللہ کے سامنے ہمارا علم اتنا کم ہے۔ تو فرشتوں کا علم اور بھی کم ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانیت کو تعلیم دینی ہے کہ تم مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہوتی ہے، بڑی اچھی چیز ہے مشورہ۔
کہ اللہ رب العزت نے کسی کام میں خیر رکھی ہوتی ہے اور کسی کام میں برائی رکھی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب مشورہ کرتا ہے تو اللہ اس کام کی برائی کو خیر میں بدل دیتے ہیں، اور اگر اس کام میں خیر رکھی ہوتی ہے تو اللہ اس خیر کو نازل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اپنے معاملات کے اندر کسی بڑے سے مشورہ کرنا چاہیے، صرف بڑا نہ ہو بلکہ اس کو اس معاملے کے اندر مہارت ہو، اور نمبر دو اس کو اس معاملے میں مہارت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو۔ بہت سے واقعات میں سناتا رہتا ہوں، یہاں کافی ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ اب دیکھیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ رب العزت نے حاکمانہ جواب دیا۔ حاکم جو ہے وہ جواب دیتا ہے، حاکمانہ دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تفصیلی جواب بھی دیا۔ وہ تفصیلی جواب وعلم آدم الاسماء سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے فرشتوں کو جواب دینے کے، لیکن جب اللہ رب العزت فرشتوں کو تسلی کروا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ بعض مواقع پر ان کی جہاں تسلی کرانا ضروری ہے ان کی تسلی کروائی جائے۔ یعنی حاکم اور محکوم کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ تو گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، دوستوں میں معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ قرآن کی ایک تعلیم ہے کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو مطمئن کرا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھی جاننے والے تعلق والوں سے جس سے بات کریں اس کو ہم اطمینان دلائیں کسی بھی معاملے میں۔ اور کئی امر حاکمانہ ہوتے ہیں جہاں کسی دوسرے کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کی بھی دلیل قرآن سے ملتی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر یہ تعلیم ہے جو سمجھنا بہت اہم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم علیہ السلام کو سکھائے اسماء كُلَّهَا، ہر چیز کے نام، ان تمام اشیاء کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو پیش کیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اوپر۔ فقال، اور کہا انبئونی، اب تم مجھے بتاؤ، انبئونی اب تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے نام۔ غلط ہو گیا، ان چیزوں کے نام، ان تمام چیزوں کے نام کا ترجمہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کہنے میں سچے تھے، یعنی اگر تم اپنے مشورے میں صحیح تھے تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے اب یہاں پر انکساری کا اظہار کیا، یعنی ایک جواب، قالو، تو کہنے لگے فرشتے، سبحانک الذی، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، جو فیصلہ آپ کا ہے، جو فیصلہ آپ کا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور بڑوں کے سامنے اسی طریقے سے فرمانبرداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ قالوا سبحان لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا، مگر صرف اس چیز کا علم ہے، اس چیز کا علم ہے، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں نے عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ ہمیں علم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک آپ جاننے والے ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک صرف آپ ہیں، علم و حکمت کے مالک ہم نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی جو بات ہے درست ہے، ہمارا مشورہ صحیح نہیں تھا۔ تو قالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب برتری دکھائی جا رہی ہے، برتری حضرت آدم علیہ السلام کی اور فرشتوں کا ماتحتی کا اعتراف کس طرح ہوا۔ قال یا آدم انبئہم، کہا اے آدم ان کو بتائیے، اسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، جب ان کو بتائے اسمائہم، ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم، جب ان چیزوں کے نام بتائے، تو قالا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں، انی اعلم، کہ میں زیادہ جانتا ہوں، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات، آسمان اور زمین کے بھید، آسمان و زمین کے راز، آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں میں جانتا ہوں، لہٰذا میں اس کے اوپر زیادہ جاننے والا ہوں، میں زمین اور آسمان کی بھید، اس کے راز زیادہ جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور یہ بات بھی جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، تم لوگ کیا چھپاتے تھے،
تم لوگ کیا ظاہر کر رہے تھے، تو بدون کا مطلب ہے کیا تم ظاہر کر رہے تھے، وما اور کیا تم، یعنی کون کون سی چیزیں تم تکتمون چھپا رہے تھے، یعنی تم تو یہ چھپا رہے تھے نا کہ ہمارے اوپر ایک مخلوق بن جائے گی، ہم سے بڑھ کر ایک مخلوق بن جائے گی جو اللہ کو زیادہ پیاری ہوگی۔ ارے ہمارے ایک دوست ہیں، کافی پہلے انہوں نے چونکہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو دوسری شادی کی اجازت مانگی اپنی اہلیہ سے، تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، لیکن دوسری جو بیوی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرشتوں کو کوئی حسد نہیں تھا آدم علیہ السلام سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرشتوں کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے زیادہ مقرب ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے محتاج نہیں تھے، فرشتے اس وقت بالکل محتاج نہیں تھے، نہ ان کو زمین کی ضرورت ہے، نہ ان کو ہوا کی ضرورت ہے، نہ ان کو ٹریولنگ کے لیے پریشانی ہے، نہ ان کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی چیز کے لیے ان کو پریشانی نہیں ہے۔ جب ان کو پریشانی نہیں تو وہ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ جنات کے اندر جنات بھی پیدا ہو چکے تھے لیکن ان کی محتاجگی نہیں تھی، وہ قوت خیالیہ کے اوپر رہتے تھے، اور آگ کا مادہ غالب تھا، اور آگ کا مادہ غالب ایسا ہے، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ فرمانے لگے کہ ہمارے استاد جی کے پاس کچھ جنات تھے، کہنے لگے ایک مرتبہ آئے اور اس کی ٹانگیں دبا رہے ہیں، کہنے لگے تم جی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم کوئٹہ سے آئے ہیں پاکستان کراچی کو دیکھنے کے لیے۔ کہا کتنی دیر میں کوئٹہ واپس پہنچو گے؟ کہا ابھی 1 سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی جنات کو بھی زمین کے حقائق کی، زمین کے معاملات کی ان کو ضرورت نہیں، نہ ان کو سورج کی ضرورت ہے، نہ ان کو گرمی کی ضرورت ہے، نہ ان کو سردی کی ضرورت ہے، نہ ان کے ڈسٹینس کوئی معنی رکھتا ہے۔ تو جنات اور فرشتے ان دونوں کے لیے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں جب انسان ان سب چیزوں کا جامع ہے کہ انسان کو زمینی معاملات کی ضرورت ہے، انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اس کو عزت کی ضرورت ہے، اس کو معاملات کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو عزت کی ضرورت نہیں ہے، جنات کو عزت کی ضرورت نہیں ہے، معاملات کی ضرورت نہیں، انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے تو انسان اللہ کے سامنے صحیح محتاج بن کے رہے گا، انسان اللہ کے سامنے صحیح اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ اللہ جی میں آپ کا مانگتا ہوں، میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ چیز۔ تو جب انسان میں محتاجگی آئے گی تو وہ اللہ رب العزت سے اپنا جوڑ ہر موقع پر، ہر لہجے پر بنائے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے گا، تو یہی خلیفہ بننے کے قابل ہو جائے گا، پھر یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائے گا۔ فرشتوں کی اولادیں نہیں ہیں، فرشتوں کے ماں باپ نہیں ہیں، فرشتوں کو درد نہیں ہوتی، فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، تو جب بھوک نہیں لگتی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تو ان کو نیند نہیں آئے گی، ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں۔ لیکن انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، اپنے بچوں سے محبت بھی ہے، اپنی بیوی سے محبت بھی ہے، بیوی کو شوہر سے محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی باتوں پہ وہ تحمل کرتی ہے، صبر کرتی ہے، اور بہت سے معاملات کو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کرنے سے یہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جب یہ اللہ کے قریب ہوں گے تو یہ اللہ کے زیادہ قریب بن جائیں گے اور ہم دور ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز فرشتے چھپا رہے تھے، اور جو دوسری چیز ہے وہ اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کے زیادہ پیارے ہو جائیں گے تو ہمارا مرتبہ اور رتبہ کم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو ظاہر کر دیا، یہ ازراہ محبت ظاہر کیا کہ فرشتوں تم بھی میرے زیادہ قریب رہنا چاہتے ہو، یہ انسان بھی میرے زیادہ قریب رہیں گے، لہٰذا تم اس لیے مشورہ دے رہے تھے، لہٰذا اب یہ جو تم نے مشورہ دیا تھا اس مشورے کے اندر کچھ اس طرح کی بات تھی جس میں تمہاری ذات تھی، مشورے میں تو سامنے والے کی سہولت سامنے رکھنی چاہیے، لہٰذا اب تمہارے سامنے تمہیں اس کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بڑا دلچسپ ہے، جن حضرات کو چاہیے مجھ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا تقریباً 3 گھنٹوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر ساری تفصیل میں نے ذکر کر دی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب کسی نے کہا جناب ابلیس تو فرشتوں میں تھا ہی نہیں، جب فرشتوں میں نہیں تھا تو اللہ رب العزت کا حکم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا۔
ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی متکبرانہ رویہ اختیار کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن، یہاں دنیا کی سب سے پہلی سرکشی، سب سے پہلا تکبر اور انکار عظمت انسانی تھا، اور اللہ کے حکم کا انکار تھا۔ اس طرح کے بہت سے گناہ اس میں آتے ہیں۔ دوستو تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے ہونے والا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے بڑے کی بات کو ٹھکرا دے، انسان اپنے بڑے کے سامنے اپنی عقل کو لے آئے۔ بہت مضامین ہیں، میں نے دوسری جگہ بیان کیے ہوئے، آپ حضرات سن سکتے ہیں، لینا چاہیں تو مجھ سے منگوا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا، جس کو چاہیے ہوں الگ سے مجھ سے واٹس ایپ پہ منگوا لیں۔ میں اس میں نہیں جاتا، لیکن بہت ہی اہم مضامین ہے، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام کا عزت، اے آدم اسکن آپ ٹھہریے، انتا آپ، اسکن ٹھہریے، انتا آپ، یعنی آپ ٹھہریے، وزوجک اور تمہاری بیوی ٹھہرے، وزوجک الجنہ جنت کے اندر، وکلا منہا اور کھائیں اس جنت میں سے، کھائیں اس جنت کے اندر سے، رغدن 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 اپنی مرضی سے، حیث شئتم جہاں سے چاہیں، وکلا منہا رغدن اپنی مرضی سے کھاؤ، حیث شئتم جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ وکلا منہا رغدن، رغدن کا ترجمہ میں نے غلط کیا، رغدن کا ترجمہ یہ ہے کہ وکلا منہا رغدن پےٹ بھر کے کھاؤ، رغد کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا، حیث شئتم جہاں سے جاؤ، ولا تقربا اور قریب مت جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین تو اپنا نقصان کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یا ظالم کا ترجمہ ظالم سے نہیں کریں گے، بلکہ ظالم کا ترجمہ نقص سے کریں گے کہ اپنا نقصان کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہت سے دلائل ہیں۔ تو کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، فَأَزَلَّ پھسلایا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس حکم سے، فَأَخْرَجَهُمَا بس ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فی جس میں وہ تھے، قُلْ اهْبِطُوا تو ہم نے ان سے کہا، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہوں گے جو زمین پہ رہتے ہوں گے، جو زمین پہ رہتے ہوں گے ان میں سے بعض لوگ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اللہ، یہ بھی معنی ہے بعضکم لبعض، بعضکم کہ تم میں سے بعض، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض لوگوں کے، تم میں سے بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تو تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ہے، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، متاع کہتے ہیں وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مستقرن ایک وقت تک رہنا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مزید بڑھا دیا، مستقرن الی حین ایک وقت تک رہنا ہے، ومتاع اور تمہارے لیے یہاں پر رہنے کا سامان ہے۔ فتلقى پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، فتلقى آدم من ربہ، فتلقى آدم پھر اللہ رب العزت نے، فتلقى آدم پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھے، فتلقى آدم سیکھے یا ملے، آدم علیہ السلام کو من ربی ان کے پروردگار کی طرف سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ اور پھر ان کلمات سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی، اور اس قصے کے اندر کچھ اور باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس میں بتاؤں، تو یہ ہمارا چوتھا مضمون آج مکمل ہونے سے رہ گیا۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یاد رہے۔ قُلْ اهْبِطُوا تو ہم نے کہا
تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فمن تبع ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم، تو ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم يحزنون، اور کسی غم میں مبتلا نہ ہوں گے. والذین کفروا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون. ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے آئندہ درس کے اندر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں، ایک سوال جو میں نے آپ حضرات سے کیا تھا، اس تیسرے رکوع کے اندر اور سورہ فاتحہ کے اندر کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین تھے ان میں ایک توحید کا مضمون تھا اور ایک اللہ کے پیارے بندوں کا مضمون تھا. اور اس تیسرے رکوع کے اندر جو پیچھے رکوع گزرا ہے، اس تیسرے رکوع کے اندر بھی توحید کا مضمون بھی ہے اور اللہ کے پیاروں کا مضمون بھی ہے. بس یہ مناسبت چھوٹی سی. اللہ تعالیٰ سمجھ